وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، فہد کا چھوٹا اور ناکارہ آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فائزہ چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ آنے جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کا سامنا نہ ہو، کہ اس کی آنکھوں سے اسے خوف آتا تھا، مگر جانے آج کیسے؟ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر اسٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے مڑی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ ہاں، وسیم نے تمسخرانہ سا جھٹکا۔ چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی متورم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی؟ ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی، تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائے۔ مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی۔ حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا۔ پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ دیکھتی۔ لمحے سرکتے جا رہے تھے۔ 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگھی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے، اور نیلا ہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموش سی گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن، اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا، اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئز بالکل گولڈن کلر کی ہے، اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہے۔ یو نو کیٹ وومن۔ نادیہ یہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور کہا، نو تھینک یو کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیئر۔ نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی اماں کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا۔ بس
چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سار مڑ مڑ کر ہمیشہ شائستگی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، اسمارٹ لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی، جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھیں، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ کبھی برداشت نہ کر سکتی اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی۔ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی بات تھی؟ شاید نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا، میں چلتی ہوں، ذرا اسے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مزمحل سے گزرے۔ پریشانی، مایوسی اور ناامیدی اور دکھ، وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھتے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو۔ اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب جانتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو۔ میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد۔ مگر یاد رکھنا، میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی۔ نہ ہی میں تمہیں یہ کتاب بیچ رہی ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی اور تب میں تمہیں فوراً یہ کتاب تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا؟ وہ کیا لگتی تھی اس کی؟ اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اور اسے غصہ کس بات کا تھا؟ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچور
لگا رہا تھا، اور جب رات کو اچانک رضیہ پھوپھو آئی، پھوپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے پاس کچن میں لگی رہتی ہے۔ میں تو منع کرتی ہوں مگر مجال ہے جو یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی کہ سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں؟ میں نے کہا خود ہی دے آؤ، ماموؤں میں تو جان ہے میری بچی کی۔ وہ سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھوپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری پوچھا۔ فواد تو نہ نظر آیا مگر محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی، کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹھا کی لوٹھا ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہو۔ میری بھابھی کا جگر ہے جو مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو ہوں۔ انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو، سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جس میں چوٹی کے بال صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں ممانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی کو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے۔ پھوپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا؟ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھ آئی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھوپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پہ مودب سی بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جس کے فواد جیسے بیٹے ہوں، ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھنبھناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھوپھو کے اطوار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھوپھو؟